السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ صدر سحر آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ موجود ہوں روات میں، جو اسلام آباد راولپنڈی کے ساتھ ہی ہے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑی محفل ہونے جا رہی ہے۔ اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے میں لاہور سے یہاں پہ آیا ہوں۔ آپ کو دکھاتا ہوں، محفل سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اور محفل کا دوسرا بیر کا سین یہ ہے، اور تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، ابھی تیاریاں ٹینٹ شینٹ اور فلیکس وغیرہ لگا رہے ہیں، لیکن محفل بہت ہی زبردست ہونے جا رہی ہے۔ چلے چلتے ہیں، آغاز ہونے لگا ہے، شامل ہوتے ہیں۔ ابھی میں دور سے ہی آپ کو دکھا رہا ہوں، ابھی کافی وہ وقفہ ہے محفل کی جگہ پہ، تو آپ دیکھیے گا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہو، بہت بڑی۔ شریف کے گدی نشین ہے، پیر علاؤالدین صدیقی صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو ان کی صدارت میں یہ محفل ہونے جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں، تیاریاں شیاریاں ہو رہی ہیں، اور ان قریب ہی یہ محفل اپنے عروج پہ ہوگی۔ ابھی تو آپ کو تیاریاں دکھاتا ہوں کہ کس طرح تیاریاں کر رہے ہیں اور کیا کیا لگا رہے ہیں۔ یہ بیر سے آنے والے مہمانوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے پیر حضرات آنے والے ہیں جو ہم نے صرف ویڈیو میں ہی یا ٹی وی وغیرہ میں ہی دیکھے ہیں، لیکن آج ان کے بیانات لائیو سننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ، اور یہ بہت ہی مبارک ولاگ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس وقت ہم پنڈال میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، پنڈال تیار ہو چکا ہے، قالین وغیرہ بچھائے گئے ہیں۔ تو ایک پنڈال کے اسٹیج کے سامنے ایک بہت بڑا سا فلیکس لگایا گیا، جس پہ پیر علاؤالدین پاک کی یہ محفل ہے، تو اس میں آج بہت ہی، یہ دیکھیں، یہ اسٹیج ہے، مین اسٹیج ہے، یہ فلیکس لگایا گیا اور ساتھ میں لکھا گیا ہے ختم پاک حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ساتھ میں پیر علاؤالدین صدیقی صاحب کی تصویر ہے، اور ساتھ میں تو محفل سٹارٹ ہونے والی ہے، تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ بیر کا سین آپ کو دکھاتا ہوں کہ میڈیا والے آ رہے ہیں دھڑا دھڑ، وہ محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب خاموشی کے ساتھ محفل سنتے ہیں، اور ساتھ میں وہ اتنے مبارک اللہم یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم آمین آمین۔ ماشاءاللہ، خوبصورت خطاب شاہ صاحب کے خطاب کے دوران آستانہ عالیہ کھڑی شریف کی رونق و بہار حضرت قبلہ پیر میاں محمد عمر بخش صاحب زینت محفل بنے ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خرم شہزاد مظہری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نہریہ شریف۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم. بعد از حمد و صلات عالی مرتبت علماء کرام آستانہ عالیہ نیریاں شریف کے شیوخ کا خوبصورت پورے مجمع میں تلا کے معطر اور معمر فرما رہا ہے. حضور شیخ عالم کے فرزند ارجمند جانشین کا مرکز صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر نور العارفین صدیقی دامت برکاتہم العالیہ آپ رونق افروز ہیں. چونکہ وقت کے نزاکت کو بھی سامنے رکھ کے خیر الکلام ما قل ودل یمل کا سبق ہمیں اس موقع کے لیے سکھایا گیا ہے کہ جب وقت کم ہو تو کم وقت میں الفاظ کا چناؤ بھی کم ہو لیکن اس کے مفاہیم زیادہ ہو. ہر سال کی طرح یہ پر رونق پر کثیت ایمان افروز اور روح پرور یہ مناظر اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے خطاب سنانا شعلہ نوائی مقصود نہیں. نور چینل کے ذریعے پوری دنیا کے اندر ایک پیغام ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان شیوخ کی دعائیں لیتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں دور فتن ہے ہمیں نسبتوں پہ بھی ناز ہے اور اس نسبت پہ ناز اس لیے ہے کہ ایڈے سونے پیر اللہ پاک نے آل سنت کو عطا فرما کے رکھے. آل سنت کی چھتری کے نیچے کھڑے ہو کے امت اپنی اس ضرورت کو سمجھے ذمہ داری کو سمجھے. اس نشست خاص کے خطیب اول جس کی طرف اشارہ کر کے گئے کہ ہم مدارس کا قیام کرے حفاظ تیار کرے غیر کے منہ پہ تماچا مارے. میں صدیقیوں کی محفل میں کھڑا ہوں. ہم صدیق اکبر کی درود پاک الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی نام سے ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. میرے ہوند مطلب بے نہیں ہے میرے روند مقصد دے نہیں ہے تیرے پیار میں لنگر جاری رہے تیرے نور میں دیوا بھلتا رہے مٹھر کے کاسے پر پر کے تیرے درد ہے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بہار اپنی آمد کی خبر خود ہی دیتی ہے اور سورج طلوع ہو جائے تو بتانا نہیں پڑتا. آج کی محفل اسٹیج کی طرف دیکھا جائے اور آپ کے یہ پر نور چہرے دیکھے جائیں تو تشریح کی ضرورت پیش نہیں آتی. یقیناً یہ محفل محبوب بھی ہے مقبول بھی ہے.
آپ نے محسوس کیا کہ اس مائک پر جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے آج گفتگو کا حق ادا کیا. اور میں اس سالانہ ختم پاک کی مجلس میں جب بھی کھڑا ہوتا ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے وقت ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. وقت تھوڑا ہے، وقت تھوڑا ہے، لیکن تھوڑے وقت میں بھی پیغام حق کا پہنچانا بہرحال ضروری ہے. میرے بارے میں جو کچھ علماء کرام نے اور میرے سرپرستوں نے فرمایا ہے، میں آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں. شیخ العالم رحمت اللہ علیہ، ان کی تربیت اور حضور خواجہ خواجگان قدوۃ السالکین، امام العارفین، فخر کاملین، پیر غلام محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کی باطنی نظر اور خاندان حضور پیر غلام محی الدین غزنوی کے یہ عظیم شہزادگان، جن کے چہرے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کامل کی اولاد ہیں، جب سے ان کا ہاتھ میرے سر پر آیا ہے اللہ نے مجھے سر بلند کر دیا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس سٹیج کی زینت اور فخر ان کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اور خاندان کے وہ خوبصورت صاحبان جن کے چہرے میں آج ہم اپنے دادا کی زیارت کر رہے ہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پورا نیریاں شریف یہاں موجود ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں ان کی مسلسل دعائیں ہیں جو میری رہبری اور رہنمائی کر رہی ہیں، اور آستانہ عالیہ نیریاں شریف کا فیضان جو آج آپ یوں سر چڑھ کر بولتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ صرف میری محنت نہیں، ان کی توجہ اور دعائیں بھی شامل ہے. حضور سیدی خواجہ پیر محمد فضل ربانی زاہدی مرکزی دائمی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریاں شریف، جو پورے آستانے پر ایک رحمت کا سائبان بن کر اسے تپتی ہوئی دھوپ سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. میں اس دن کو غنیمت سمجھتا ہوں جس دن میں ان کی زیارت کر لیتا ہوں. حضرات یہ چہرے ایک دفعہ اوجل ہو گئے تو پھر دیکھنا نصیب نہیں ہوں گے، اس لیے میں شیخ العالم کے تشریف لے جانے کے بعد آج اگر اس مرشد کریم کی زیارت کی پیاس بجھانا چاہوں تو میں اپنے اس شیخ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں. حضرات، جس بیٹے پر بڑوں کا سایہ قائم ہو اور آپ اسے چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے دیکھ لو، اور جس پر خاندان والوں کی توجہ ہے اور وہ آئے دن دین کے اندر، تصوف کے اندر، مخلوق خدا کی خدمت کے اندر اور تصوف کے دروس کے اندر، تبلیغ اسلام کی ترویج کے اندر اگر آپ کو منزلیں پھلانگتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کا سبب یہ ہے میرا سارا خاندان میرے ساتھ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ پابند شریعت ہے، اور باپ کے لیے وہ بیٹا قابل فخر نہیں ہوتا جو بڑی دکان قائم کر لیتا ہے اور بڑا کاروبار قائم کر لیتا ہے. میں مسلمان باپ کی بات کرتا ہوں، جو مسلمان بھی ہے اور باپ بھی ہے اس کو اپنے اس بیٹے پر فخر ہوتا ہے جس کی صورت اور سیرت میں قرآن کا نور بھی ہوتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کا نور بھی ہوتا ہے. آج اپنی قبر انور میں محی
محی الدین غزنوی فخر کر رہے ہیں، ان کی اولاد کے چہرے دیکھو تو بتانا نہیں پڑتا، چلتے ہوئے عام راہگیر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ عام چہرے والے نہیں، خاص حسن و جمال والے ہیں۔ یہ فخر کی بات ہے، اور یہ فخر یاد رکھو صرف بیٹا ہونے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ فخر حاصل کرنے کے لیے باپ کی سیرت کو اپنانا پڑتا ہے، اور جہاں سیرت آ جائے وہاں صورت خود بخود آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں صورت آ جاتی ہے۔ ابھی حافظ صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، صدیق اکبر کا حوالہ دیا، جو شبیہ سرور سروراں بن گئے، جو شبیہ امام الانبیاء بن گئے۔ یہ شکل و شباہت، یہاں تو نسل بھی ایک نہیں ہے، باپ اور ہے، ماں اور ہے، صدیق کا باپ اور ہے، محمد کے والد اور ہیں، صدیق کی ماں اور ہے، محمد کی والدہ اور ہے، لیکن پھر بھی شکل میں یہ شباہت کیوں آئی ہے؟ پتہ چلا اگر اپنے کامل مرشد کی زندگی کی صورت کو اپنانا چاہتے ہو تو سیرت کو اپنا لو، نسل کا تعلق ثابت ہو یا نہ ہو، کردار کا تعلق ثابت ہوا تو اس کی صورت کا نور خدا تیری صورت میں بھی پیدا لہذا آپ دیکھتے نہیں، یہ میرے عظیم چاچا جان پیر محمد شیر ربانی اسد، ویسے نام کے لحاظ سے محی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ نے انہیں شیر فرمایا ہے، لیکن اگر میں صفات دیکھوں تو میرے غزنوی مرشد کے سارے بیٹے شیر ہیں، وہ سارے ہی شیر ہیں، وہ سارے ہی شیر ربانی ہیں، لیکن اس حالت میں طبیعت کی اس ناسازی میں یوں بولنا شیر کا ہی کام ہوتا ہے حضرات۔ اور اس خاندان کے افق پر چمکنے والے سورج جسے غزنوی سرکار نے شمس العارفین کا نام دیا، کیا آج آپ دیکھتے نہیں کہ وہ اس غزنوی سرکار کے مکھڑے سے لی جانے والی روشنی کو کس طرح کریا کریا نگر نگر میں، گلی گلی میں، اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا کر حب مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر رہے ہیں۔ لہذا یہ صرف نام کے لحاظ سے شمس نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ذات میں بھی شمس ہیں، صفات میں بھی شمس ہیں۔ اب دیکھو، شیر بھی میرے نال ہے، شمس بھی میرے نال ہے، تے خدا دا فضل بھی میرے نال ہے۔ اور جس کو شیر ہوئے وہ گھبرانا والا نہیں ہوندا، اور جدے نال سورج ہوئے اتے اگے اندھیرا نہیں کھلاندا، اور جس اتے خدا دا فضل ہوئے کسے میدان شکست نہیں کھا سکتا۔ ایسے نام سے آدمی شاہ و سلطان نہیں بنتا اور بادشاہ نہیں بنتا۔ یاد رکھو، جب پیچھے شیر بھی ہو، سورج بھی ہو، خدا کا فضل بھی ہو، تو آگے جانے والا بے قدر چھلانگے مارتا ہوا جاتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو حضرات؟ اس لیے یہ جتنے میرے فضائل بیان کر رہے ہیں یہ اصل میں فضائل وہ ہیں جو ان کے اندر چھپے ہوئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے کمالات خدا میرے اندر سے ظاہر کر رہا ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ آقا کے کمالات کو غلام کے اندر سے ظاہر کر دیا جاتا ہے، جس طرح حضور کے کمالات کو صدیق سے ظاہر کیا گیا۔ غزنوی سرکار کی ان اولادوں کے کمالات کے لیے اللہ نے اس خاندان کے اس خادم کا انتخاب کیا ہے۔ آج پاکستان کے کتنے صوبوں میں غریبوں کو راشن پہنچایا جا رہا ہے، ان کو نیا لباس دیا جا رہا ہے، ان کے لیے پکا پکایا کھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں واٹر ہینڈ پمپس نصب کیے جا رہے ہیں، اور
बतदरीज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद पर मस्जिद ज़ेरे तामीर है। मैं 2-4 सालों के बाद एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि वो शमा जो मेरे शेख गजनवी ने नहरिया की पहाड़ी पे रोशन की थी, अब वो सिर्फ शमा नहीं रही, वो शोला जवाला बन चुकी है और उसका फैज अब मशरिक मगरिब में बोल रहा है। हजरात, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इनकी शफकतें मेरे साथ हैं और दुआ करो खुदा ताला इनका वजूद सलामत रखे। मेरे पीछे जब तक ये 3 नूर मौजूद हैं, इस नूर को कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ नहीं होने वाला। इधर तुम भी सामने हो, पीछे ये है, दरमियान में मैं हूँ, मुझे फिक्र की जरूरत ही नहीं है। और अगर दुनिया से चला गया तो याद रखो पीछे गजनवी सरकार है, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मैं कामयाब हुआ तो अल्लाह की कसम तुम्हें भी साथ कामयाबी की मंजिल की तरफ लेकर ये स्टेज एक अहम स्टेज है और मैं ममनून हूँ हमारे साहबजादा मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब का, बहुत दूर का सफर करके आए। और हाफिज साहब वाकई वाकई हाफिज है, ये मरातिब के हिफ्ज पर मामूर हाफिज। अब यहाँ मुफ्ती साहब ने हाफिज और मुहाफिज कहा था, तो वो हाफिज और मुहाफिज दोनों आप पर सादिक है। और फिर इस सफ में और पाकिस्तान के उलमा में एक मुनफरिद नाम मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहब रिजवी, ये इन्होंने मेरे कई दर्स सुने मसनवी शरीफ और ये वाकई रईसुल मनातिका है, लेकिन इनका ये मेरे लिए एजाजी तौर पर दुआया कलेमात कहना ये मेरे लिए एजाज भी है, दुआ भी है और आने वाले वक्तों में हिफाजत की जमानत भी है। वक्त कम है लेकिन इंशाल्लाह हम असर कज़ा नहीं होने देंगे। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है लेकिन ये डराने वाली नहीं है, ये दिल लुभाने वाली बारिश। और हमारे किबला साहबजादा साहब खड़ी शरीफ से इन्होंने सबको खड़ा कर दिया, नहीं समझे, इन्होंने वो जो अकीदत के लिहाज से थोड़े बैठे हुए थे, खड़ी शरीफ से आके सबको खड़ा कर दिया और बता दिया अपना ईमान खड़ा रखा करो ताकि कहीं झुकने की नौबत ना आए। हाँ, झुकना है तो सिर्फ सजदे में झुकना है, जहाँ ईमान की बात आए वहाँ डट के मुकाबला करो। हजरात, आज इस स्टेज पर यह भी कहा गया कि नामूस से कुरान की बात की गई है और मैं अपने स्टेज को हर अहम मौजू के साथ मुअज़्ज़ज़ करने के लिए ये कह रहा हूं, हम जो यहां बात करते हैं इसका असर कितना होता है। हम मुजम्मत करते हैं, ये सारे आप जितने हैं मुजम्मत करते जाओ, क्या होगा, ये पूरा स्टेज मुजम्मत करे। मुजम्मत से क्या होता है, मुजम्मत से क्या होता है, मुजम्मत तो आपके दिल की एक कैफियत है और ईमान का सबसे निचला दर्जा है। जब मुनकरात देखो तो मुनकरात को रोकने के लिए हुक्म रसूल क्या है कि सबसे पहले हाथ से रोको, वो ना कर सको तो जबान से रोको। आखिरी चीज मुजम्मती है, वो लफ्जन हो या कल्बन हो, फिक्र के लिहाज से हो या तकरीर के लिहाज से हो। लेकिन आज उलमा की जो गुफ्तगू है उसको समझते हुए मैं असल निशाने पर लेकर जा रहा हूं। ये 50 से ज्यादा मुसलमान रियासतें, मैं इनको कह रहा हूं, अरे तुम्हारी शर्म कहां मर गई है। इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्कों पर हुक्मरानी करने वालों, हम आवाम को जहां भी देखें, चाहे वो लीबिया की सरजमीन हो, फलस्तीन की सरजमीन हो, वो बर्मा की सरजमीन हो, अफगानिस्तान की सरजमीन हो, वो शाम या यमन की सरजमीन हो, हमें मुसलमान आवाम हर तरफ हुब्बे खुदा में और हुब्बे मुस्तफा में हलचल मचाती नजर आती है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता? इसलिए कि आवाम भेड़ बकरियों की मानंद दुनिया में चलते फिरते हैं, इनकी बातों का कोई एहसास कहीं पैदा नहीं होता। ये अरबाबे इक्तिदार और अरबाबे इख्तियार का मनसब है कि वो जिस नबी की
سوغات لے کر آج مسلمان کی حیثیت سے زمین پر جی رہے ہیں، ان بے شرموں اور ان بے حیاؤں کو آج غیرت بیدار کر کے ان کافروں کو کہنا چاہیے کہ ہم سارے اسلامی ملک والے اس بات کو پسند نہیں کر سکتے کہ آزادی کلام اور آزادی خیال اور آزادی رائے کے نام پر محمد کی ناموس کو نشانہ بنایا جائے یا خدا کی کتاب کو نشانہ بنایا جائے۔ آج تم لوگ ووٹ دینے کے لیے گولیاں بھی کھا جاتے ہو، ان حکمرانوں کے لیے جنہیں وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے، یہ جنہیں پہلا کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، یہ تمہارے قرآن کی حفاظت کیا کریں گے؟ ارے جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتی وہ قرآن کی حفاظت کیا کریں گے؟ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، بندر کو کیا پتا کہ ادرک کیا ہوتی ہے، اور اسے اس کا مزے کی خبر نہیں ہوتی۔ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا اسے قرآن کی عظمت کی خبر کیا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کافروں کی مذمت کرنے سے بہتر ہے کہ آج تم ایک اعلان کرو، میرا یہ پیغام عام کر دو، ہر طرف پھیلا دو کہ تم جنہیں ووٹ دیتے ہو ان سے یہ کہہ دو کہ تم نے بڑے بڑے وعدے کیے ہم سے، پھر بھی ہم تمہارے وفادار رہے۔ تم نے کہا ہم سکول بنائیں گے، سکول نظر نہ آیا۔ تم نے کہا کالج بنائیں گے، کالج نظر نہ آیا۔ تم نے کہا ہم سڑکیں بنائیں گے، سڑکیں نظر نہ آئیں۔ تم نے کہا ہسپتال بنائیں گے، ہسپتال نظر نہیں آئے۔ تمہارے جتنی بھی وعدہ خلافیاں ہیں ہم سب کو قبول کرتے ہیں، پھر تمہیں ووٹ دیتے ہیں۔ لیکن ایک وعدہ کرو کہ اس دفعہ اگر تمہیں خدا اقتدار میں لائے، یاد رکھو بلا تفریق جماعت، ہم کسی جماعت کا اعلان کرنے والے نہیں، ہمارا اس قسم کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جسے بھی ووٹ دیتے ہو اس سے یہ وعدہ لو کہ اگر خدا تمہیں اختیار دے تو تم نے ناموس محمد اور ناموس قرآن کے لیے آواز کو بلند کرنا۔ اگر سڑکیں مل جائیں قرآن نہ ملے، سڑک کیا کرو گے؟ کالج مل گیا قرآن نہ ملا، کالج کیا کرو گے؟ ہسپتال ملا، جسم سلامت رہا، روح مر گئی تو کیا کرو گے؟ فرمایا اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اور جب تم دیندار ہوگے تو تم پر حکمران بھی دیندار آئیں گے۔ لیکن تم نے پسند کیا تو کس کو کیا؟ اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے اپنے قبیلے والے کا انتخاب کیا، اپنے علاقے والے کا انتخاب کیا۔ آج تک ہمیں یہ شعور نہیں حاصل ہو سکا کہ ہم نے سیاست میں کس کو ووٹ دینا ہے۔ لہذا آستانے کے ایک خوبصورت مقام سے، اس مسند سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم خدا کے وفادار ہو اور محمد مختار کے وفادار ہو اور قرآن کے وفادار ہو، اہل بیت کے غلام ہو اور صحابہ کرام کے غلام ہو، تو آؤ مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم صرف اس کو ووٹ دیں گے جو باہر سے بھی مسلمان نظر آئے، اندر سے بھی مسلمان نظر آئے۔ یہ تھوڑی مذمتاں نال کیوں ہوندا ہے؟ یہ سارے 50-54 ممالک مل کر، سارے حکمران مل کے اگر ایک ایوان میں کہیں کہ ہم ایک قانون چاہتے ہیں کہ ہماری کتاب پر حملہ نہ کیا جائے، ہم ایک قانون چاہتے ہیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ کی جائے، اور جو ایسا کرے اس کے لیے ملک اپنی ریاست کے حساب سے وہ اپنے دارالخلافت میں اپنی کابینہ کے اندر بیٹھ کر ایک قانون ہی بنا ڈالیں کہ آج کے بعد جس نے کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کی، حتیٰ کہ تورات انجیل زبور کی شان میں بھی گستاخی کی، اس کے لیے یہ سزا ہے۔ سزا کا تعین ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس مقام والے نہیں ہیں کہ ہم سزا کا تعین کریں۔ اس وقت مسلمان ساری دنیا میں ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، کہیں ہماری سنوائی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے رہنے والے نمازی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مسجدوں میں جانے والے بھی ہیں، شب زندہ دار بھی ہیں، اور ان کے اوپر فساق و فجار کا قبضہ ہے، اور ان کے اوپر حکمرانی کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی راتیں بھی خدا کی نافرمانی میں بسر ہوتی ہیں اور جن کے دن بھی شریعت کی بغاوت میں صرف ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں حافظ بناؤ یا قاری بناؤ، اس سے انقلاب آنے والا نہیں ہے۔ مدرسے بناؤ یا مسجدیں بناؤ، پاکستان میں جتنے مدرسے پوری دنیا میں نہیں ہیں،
اور جتنی مسجدیں صرف کوٹلی شہر میں ہیں پورے پاکستان میں نہیں ہیں. حضرات ان چیزوں سے بات بننے والی نہیں. اپنا مزاج ٹھیک کرو اور جس کو تم کرسی صدارت پر، کرسی وزارت پر اور کرسی اختیار و اقتدار پر بٹھانا چاہتے ہو اس کے لیے اپنے اندر سیاسی فکر نہ پیدا کرو، ایمانی فکر پیدا کرو. بے شک بے شک. ایمانی فکر پیدا کرو، تب کسی کی جرت نہیں ہوگی. یہ مذمت ہم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں حضرات، اس سے انقلاب آنے والا نہیں. آج کے بعد اگر سچے ہو تو جن کو ووٹ دینا ہے ان سے یہ وعدہ لے لو کہ تم نے محمد الرسول اللہ کی عزت اور قرآن کی عزت و ناموس کا لحاظ رکھنا ہے. اور اس اسٹیج پر یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، دنیا کے سارے فتنوں کے لیے جس ملک کا انتخاب ہوا وہ ہمارا ملک ہے. جتنے فرقے بنانے ہیں ادھر بنا سکتے ہیں آپ، جتنے دھڑے بنانے ہیں یہاں بنا سکتے ہیں. دوسرے ملکوں سے لوگ آ کر یہاں آرام سے ایک فرقہ بنا دیتے ہیں اور بھی پھر نئے نئے فرقے بن گئے. کوئی اپنے آپ کو آل رسول والا کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو صحابی رسول والا کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ فرقے بنا بنا کر پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور امت بکھر چکی ہے، شیرازہ بکھر چکا ہے اس امت کا. ارے ظالموں، اس ملک کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس اپنی شرارتوں اور اپنے شر سے اس کو کیوں نہیں آزاد کرتے؟ اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ آپ ہر آنے والے کا استقبال کر لیتے ہیں. اگر کبھی خدا نہ خواستہ یا ویسے ہی بالاتفاق کسی کی پھونک سے آپ ٹھیک ہو گئے تو بس پھر آپ نے نہ اس کی شکل دیکھنی ہے، نہ اس کا لباس دیکھنا ہے، نہ اس کے اعمال دیکھنے. آپ کے لیے پھر وہ علی الاطلاق شیخ کامل ہے. کوئی اپنے اندر ایمانی مزاج پیدا کرے اور یاد رکھو ہم ایک جسم ہیں، ہمارا ایمان کا بھی ایک جسم ہے اور اس ایمان کے جسم کے دو جانب ہیں. ایک جانب کو اہل بیت کہتے ہیں، دوسری جانب کو صحابہ کرام کہتے ہیں. اور میں آپ کو درمیان سے کاٹ دوں تو آپ رہو گے؟ پھر رہو گے تو صحیح، آپ کا ایک گاڑی ادھر ہو جائے گا ادھر، لیکن کوئی زندگی باقی رہے گی؟ ہاں، دونوں اکٹھے رہے تو پھر زندہ رہو گے. اس لیے صحابہ کو اہل بیت سے جدا کرنا اور اہل بیت کو صحابہ سے جدا کرنا ایسے ہی جیسے تمہارے عین سر کے درمیان سے تمہاری ٹانگوں کے درمیان تک دو حصوں میں تمہیں کاٹ دیا جائے. تو جس طرح دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد تمہاری زندگی نہیں رہتی، ان دونوں کو الگ کرنے سے تمہارا ایمان سلامت نہیں رہتا. اس لیے آستانہ عالیہ نیاری شریف کا عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ ہیں اور بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یاد رکھو ہمارے محراب و منبر سے انشاءاللہ یہ حافظ صاحب گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، صاحبزادہ صاحب گواہ ہیں، جو شان ہم نے حضرت علی کی بیان کی ہے یا حضرت امام حسین کے بیان کی ہے شاید وہ بھی نہ کر سکیں جو اپنے آپ کو بڑا بڑا حسینی کہتے. ہمارا ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، ان کے بغیر ہماری بات بنتی ہی نہیں ہے. لہذا ہمارے ہاتھ خوبصورت ہے کہ ان ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن بھی ہے، صحابہ کرام کا دامن بھی ہے، اور ان دونوں کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہے. لہذا جو دامن مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اور جو وہاں پہنچ گیا وہ در مصطفیٰ پر پہنچ گیا. حضرات بہت سارا کلام پڑھا گیا ہے، اس کی تفصیل کا بھی وقت نہیں ہے. ابھی آپ نے قبلہ پیر صاحب کی دعا بھی سننی ہے، کرسی رکھیں، اور خطاب بھی سننا ہے. اور درود پاک 3 کروڑ 40 لاکھ اور 1 کروڑ 12 لاکھ بار کلمہ شریف ہے اور 256 قرآن پاک اور ہزاروں کی تعداد میں سورتیں اور دیگر جو اوراد پڑھے گئے ہیں. یہ انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے. حضرات پیر صاحب کا یہ حکم تھا کہ میں نے کچھ نہیں کہنا، اب جو بھی بولنا ہے تم نہیں بولنا ہے، لیکن یاد رکھو میں جو بولا ہوں اس لیے بولا ہوں کہ مجھے یقین تھا میرے بولنے کے بعد میرے بولنے پر مہر تصدیق ثبت میرے شیخ کریں. تو اللہ یہ سایہ محبت،
یہ سایہ عاطفت، یہ سایہ کرم، یہ سایبان رحمت آپ پر بھی اور خاندان غزنوی پر تا دیر قائم رکھے۔ میں خود پیر صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ خاندان غزنوی کی عظمت و شان حضور خواجہ پیر محمد فضل ربانی زاہدی جو خاندان کے بھی سربراہ ہیں، آستانے کے بھی سربراہ ہیں، آزاد کشمیر میں جس طرح آپ نے پاکستان میں بیرون ملک میں جا کر جس طرح محی الدین غزنوی کا فیض لٹایا ہے، الحمدللہ وہ سارا فیض جمع ہو کر آج آپ کے چہرے میں آپ کا حسن بن کے کائنات کو نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کی محبتوں کی گونج میں دعوت دے رہا ہوں، حضور سیدی و مرشدی پیر محمد فضل ربانی زاہدی مرکزی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نہریہ شریف۔ اللہ 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 میرا نہیں روم ہو رہا ہے۔ سب حضرات تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک اہل عشق ہے جو جہاں تھے وہیں رہے۔ دولت عشق سے آشنا میرے بھائیوں، ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، نہ کہوں تو کفر ہوگا، یہ عمل میرے لیے جان بوجھ ہوگا۔ عشق والے ہی کریم آقا کے ہاں شاد کام قرار پاتے ہیں۔ کچھ کہہ گیا ہوں، کچھ نہیں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، اس کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو کہ تھا نا ایک صوفی، ایک درویش، ایک فقیر، ایک اللہ والا، ایک مربی، ایک محسن، ایک شیخ، ایک مقتدی، ایک پیشوا، عشق کا ایسا درس دے گیا ہے جس کی مزید نہیں، جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ کون تھا؟ عبد الرحمن جامی تھا۔ میں آپ کے توجہ کا محتاج ہوں، خیال آگے پیچھے نہیں ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ بار بار سوچیں کہ آپ کون ہیں۔ اس حوالے سے تحریض دلانا مقصود ہے کہ آپ تو رسول کریم کے غلام ہیں، حضور کے شہدائی ہیں، حضور کے عاشق ہیں، حضور کو چاہنے والے ہیں، اور اپنے دل کو اٹھا کے اپنے آقا و مولا کے قدموں پہ رکھنے والے ہیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے دوستو، عشق کیا ہے؟ یہ حسن ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یہ انسان کے حوالے سے اگر یہ کہوں کہ انسان کی پہچان ہے، ورنہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ عشق ایمان کی جان، ایمان انسان کی پہچان ہے۔ فضل ربانی کو کہنے دیجیے
کہ جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی، جو بقیہ زندگی ہے عشق رسول میں گزارو، تاکہ آپ کی یہ دنیا بھی بنے، قبر بھی بنے اور آخرت بھی بن جائے، خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ میرے دوستو، عشق کا درس ایک شیخ نے دیا، لیکن ایسا دیا جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ وہ کون تھا؟ عبد الرحمن جامی۔ کیا فرماتے ہیں؟ سگترا کاش جامی نام بودے۔ کوئی زبان خاموش مان رہی، دونوں ہاتھ دیکھو یا نہ دیکھو، اسٹیج کی زینت بننے والے علماء اور مشائخ دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ جو دیکھتا تھا، جو دیکھتا ہے، صبح قیامت تک دیکھتا رہے۔ کون ہے؟ آمنہ کا لال ہے، صاحب حسن ہے، صاحب جمال ہے، امام الانبیاء ہے، شہید و سرا ہے۔ میرے دوستو، حضرت جامی کا قول محل نظر رہے، کیسا خوبصورت درس دے گا۔ سگترا کاش جامی نام بودے، کہ آمد پر زبانت گاہے گاہے۔ رسول اللہ، آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا۔ عبد الرحمن جامی۔ سگترا کاش جامی نام بودے، کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا، کبھی تو آپ پکارتے ہیں جامی ادھر آ۔ ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ کاش کے وقت ہوتا، میں اپنی گفتگو کو طولانی شکل دیتا۔ نماز کا وقت قریب ہے، بلکہ ہاتھوں سے جا رہا ہے، ہم نے اپنے وقت میں نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن آپ صاحبان عزت و شرف سے میں مخاطب ہوں، اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں، خلوص اور صدق کی دولت سے آشنا اپنے ہم سفروں سے مخاطب ہوں۔ میرے دوستو، ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیخ العالم کے فرزند ارجمند، آخری کرے بات، بس یہ کہہ کے اٹھنے والا، حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ الی یوم الدین، ان کے فرزند ارجمند جو نور العارفین کے نام سے معروف ہے۔ پیر صاحب، یعنی میں آپ سے مخاطب ہوں، پیر نور العارفین صاحب، صرف ہم جو آپ کے خاندان کے افراد ہیں آپ سے محبت نہیں کرتے، شرق والے بھی کرتے ہیں، غرب والے بھی کرتے ہیں، جنوب والے بھی کرتے ہیں، شمال والے آپ صرف خاندان کے لیے محبوب نہیں، جہان والوں کے لیے محبوب۔ آپ کی وجود باجود و با کرامت کی حفاظت فرمائیں۔ آپ نور العارفین بھی ہیں، اور اگر یہ کہوں تو بجا ہے بیجا نہیں ہے، کیا آپ عارفین کے لیے مینار نور بھی ہیں، مینار نور بھی ہیں، مینار نور بھی ہیں۔ آپ نے یہاں قدم نہیں نہ رکھا تھا، چھوڑے اس بات کو، فلاں 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 میرے ساتھ ہے، قطع نظر اس کے ایک حقیقت سے پردہ اٹھانا مقصود ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے مجاہد کسے کہتے ہیں، اور جس کی زندگی جہد مسلسل سے آشنا ہے،
ایسے شخص کو کس نام سے پکارا جاتا؟ عاقل را اشارہ کافی ہوتا. یہاں آپ نے قدم نہیں نہ رکھا تھا، کیا تھا؟ پوچھو کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. میرے دوستو، اس گاؤں سے، اس دیش سے، اس علاقے سے کون تھا جو واقف تھا؟ کوئی بھی واقف نہیں تھا. لیکن اس شہزادے والا تبار نے قدم رکھا تو پھر کیوں نہ کہوں. چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے یہ پھول کے گلشن بنائے زہرا. زہے یہ پھول جو گلشن بنائے زہرا کو، صحرا کو. ہمیں فخر آپ پر، ہمیں ناز ہے آپ پر، ہم اتراتے ہیں آپ پر. خدا ہر ایک شیخ کو آپ جیسا بیٹا دے. ہمیں ناز ہے آپ پر، اور آپ اپنے بڑوں کا جو احترام کرتے ہیں، یہ نعمت بھی کسی کسی کا مقدر بنتی ہے. میرے دوستو، ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لو، تالی دونوں ہاتھوں سے بنتی ہے. خاندان والے آپ سے محبت کرتے ہیں اور ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، بلا کی محبت کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں خاندانوں والوں کے لیے عزت کی ایک کیفیت کار فرما ہے. سنو، جب تک یہ خاندان موجود ہے، خاندان والے آپ کے لیے دعا گو تھے، دعا گو ہیں، دعا گو رہے. درس مثنوی دیتے ہیں آپ. یہ کیا ہے؟ یہ عشق کا درس ہے. آخری ایک کلمات سنو، یہ بولو، یہ کیا ہے؟ عشق کا درس ہے. اور اس سے ہٹ کر جو آپ کی مواعظ ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ عشق موتی ہے جو آپ لٹا رہے ہو. کون ہے جو استفادہ نہیں کرتا؟ اللہ اس شہزادے کو با کرامت رکھے، صحت و سلامتی کے نور سے خدا آشنا رکھے، عمر دراز خدا نصیب. اور سنو، اس اسٹیج پہ جتنے بھی جلوہ افروز علماء کرام ہیں، قراء ہیں، حفاظ ہیں، مفتیان کرام ہیں، مشائخ ہیں، شہزادگان والا تبار ہیں، سب کہکشان عشق ہیں. یہ عاشق تھے، ہیں اور رہیں گے، اور عشق کا درس دیتے دیتے اپنی زندگی گزاریں گے. اور آپ جو بیٹھے ہیں، یہ چمن جس کا مشاہدہ میں کر رہا ہوں، شہزادگان والا تبار، میرے برادر عالی قدر، عزت مآب، فخر المشائخ، ہم سب کے نور نظر، میرے شیخ کے لخت جگر، قلندر دوراں، پیر شیر ربانی صاحب جس چمن کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اور پھر شمس المشائخ، میرے نور نظر، میرے ہم سفر حضور محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم لخت جگر، شمس الاولیاء، شمس العارفین سب آپ کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اور شہزادے والا تبار، اور میرے بیٹے یا میرے بھتیجے نہیں، بلکہ ہم سب کے یار، ہم سب کے یار حضرت شہزادے والا تبار نور العارفین صاحب آپ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ہر ایک کے دل میں اللہ والکبیرہ ایک ایسی کیفیت بخدا تخلیق پا رہی ہے، اور ایک ایک کہنے پہ مجبور ہے کہ ہم آپ کو اپنا مرید نہیں کہیں، آپ سب ہمارے سر کے تاج ہو، تاج ہو، تاج ہو. ہم آپ کو چھوڑیں گے نہ آپ مہری شریف کو چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے بھکاری تھے، ہیں اور رہیں گے. خدا ہمارے حال پہ کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں قربان آپ پر ایک بار نہیں، 1000 بار قربان. او بچوں، او جوانوں، او بزرگوں، او میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے ساتھیوں، میرے دل کے دنیا کے شہزادوں، فضل ربانی ایک بار نہیں 1000 بار آپ پر قربان جائے. میرے بھائی قربان جائے، میرا بھتیجا قربان جائے. یہ چمن مصطفیٰ کا چمن ہے، اور آپ سب رسول اللہ کے غلام ہو. ہم نے ایک اللہ والکبیرہ، ایک ہی سوچ اور فکر لے کر عملی فیلڈ میں قدم رکھنا ہے، وہ یہ
کہ ہم نے اللہ کو راضی رکھنا ہے اور مصطفیٰ کو راضی رکھنا ہے۔ اللہ اسی صورت میں راضی ہوگا، مصطفیٰ اسی صورت میں راضی ہوں گے، ہم سب چیزوں سے کش ہو کر در رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھکاری بن جائے، اور جو راستہ حضور نے بتایا اس راستے پہ چلیں، خدا بھی راضی ہوگا، مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے۔ اب میں محترم و معظم عالی قدر، میرے نور نظر، میرے شیخ کے لخت جگر، عظیم المرتبت شہزادہ والا تبار پیر نور العارفین صاحب سے، نور العارفین صاحب کو حکم دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور دعا فرمائیں۔ بالکل عصر کی نماز بالکل آخری وقت ہے، تو پہلا اعلان یہ ہے، تشریف رکھیں بھائی، کیوں کھڑے آپ تو ایسے کھڑے ہو گئے ایسے ادھر سے پرواز ہونے والی ہے، بیٹھ جائیں سارے۔ انشاءاللہ العزیز سن 2023 کا سالانہ مرکزی عرس پاک مرکزی آستانہ عالیہ نیریہ شریف میں 2، 3، 4 جون انعقاد پذیر ہوگا۔ خلفائے کرام اہل محبت ابھی سے تاریخ کو ذہن میں رکھیں اور اس کی تیاریاں کریں، اور بڑی شان کے ساتھ آپ نے آنا ہے اور بہت ساری خیرات لے کر واپس آنا ہے۔ رسم کے لیے صرف 1-2 مرتبہ کلمے کا ذکر اور پھر انشاءاللہ دعا۔ میرے ساتھ پڑھے لا الہ محمد الرسول اللہ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں حضور قبلہ پیر محمد فضل ربانی زاہدی مد ظل العالی کے حکم اور آپ کے تعمیل ارشاد میں جو کلمات دعائیہ پیش کر رہا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرمائے۔ پروردگار سب سے پہلی دعا ہے کہ اللہ اس خاندان کے چمن کی حفاظت فرمائے۔ یہ جس خاندان نے آزاد کشمیر میں پیدا ہو کر دین کو ایک خوبصورت تعارف کے ساتھ گلی گلی کوچے کوچے میں وطن در وطن متعارف کرایا، اللہ اس خاندان اس چمن کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ مشائخ اعظام جو ہمارے سروں کا تاج، اللہ انہیں لمبی خضری عمریں عطا فرمائے۔ اسٹیج پر جتنے علماء بیٹھے، مشائخ بیٹھے، خلفاء بیٹھے اور آپ جو یہاں آئے ہیں، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ جو گھروں میں بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہاں موجود نہیں لیکن پھر بھی موجود ہیں، اللہ تو ان کو بھی خیر دنیا خیر آخرت عطا فرمائے۔ یا اللہ حضور سیدی شیخ العالم رحمت اللہ علیہ، ان کی محبت میں یہاں آنے والوں کو ہر ایک ایک قدم کا صلہ عطا فرما۔ پروردگار سرخیل آستانہ عالیہ نیریہ شریف و خاندان نیریہ شریف
हुजूर पीर मोहिउद्दीन गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, जितना कलाम पढ़ा गया अल्लाह उसका सवाब सबसे पहले उनकी रूह को पहुंचाते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। और उनके बाद हुजूर सैयदी शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको इसाले सवाब करते हैं, मुकम्मल सवाब अता फरमा। हुजूर पीर सानी लासानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको इसाले सवाब करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। और इस सारे कलाम का सवाब हुजूर पीर निजामुद्दीन कासमी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर पीर इमाम रब्बानी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह खानदाने गजनवी और खानदाने सानी में दुनिया से रुखसत होने वाले साहबजादगान, मशाइख और साहबजादियां, असागिर, अकाबिर जो मदफूनीन कब्रिस्तान दरबार आलिया नेरिया शरीफ है, अल्लाह सबको इसका सवाब अता फरमा। खाजगाने मोड़ा शरीफ व खाजगाने कैया शरीफ और खाजगाने नक्शबंद ताज जनाब सिद्दीक अकबर, अल्लाह सबको इसका सवाब अता फरमा। और खाजगाने चिश्त, कादरी और सोहरवर्दी और इनके मुत्तबीन और मुतवस्सिलीन जो दुनिया से चले गए और पहले दिन से आखिर तक अहले ईमान जिंदा या गुजर जाने वाले, अल्लाह सबको इस महफिल का, इस खत्म में पाक का सवाब अता फरमा। हुजूर शेखुल आलम के दर्जात को बुलंद फरमा। आपसे मोहब्बत करने वालों को अल्लाह और तरक्कियां, कामयाबियां अता फरमा। अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा और इस वक्त हाथ उठाए हुए मशरिक मगरिब में अल्लाह तेरे हुजूर दामने तलब दराज किए हुए हैं, अल्लाह तू करीम है और समीउ दुआ है, इलाही सबकी अर्जियां कबूल फरमा ले। बीमारों को सेहत अता फरमा, तंगदस्तों को तवंगुरी अता फरमा, अल्लाह कमजोरों को कुव्वत अता फरमा, जो अमल के लिहाज से गिरे हैं उन्हें संभलना नसीब फरमा। ए अल्लाह, कुरान की इज्जत और नामूस और नामूस मुहम्मदी के लिए अवामे इस्लाम को गैरत, हमीयत और सोच और फिक्र में जवानी अता फरमा। और हमारे 54 ममालिक में रियासत पर हुक्मरानी करने वाले अल्लाह इन हुक्मरानों को भी हया अता फरमा और नबी की नामूस के लिए अहले कुफ्र के ईवानों में जाकर अजमत रसूल और अजमत कुरान के लिए कानून वज़ा करने की सिफारिशात पेश करके एक खूबसूरत कानून का बन जाना अल्लाह इनके जरिए से मुकद्दर फरमा दे। और इलाहुल आलमीन इस मुल्क के पाकिस्तान को फितनों से महफूज फरमा। और महंगाई का जो हमला हुआ है और अवाम जो गुर्बत में पिस रही है, रब्बुल आलमीन हम जान गए हैं ये रिज़्क़ खिलाने वाला तू ही है। ये इतने बुरे हालात में भी जो ये खा लेते हैं तो हमें यकीन है कि खिलाने वाला तू है। अल्लाह फिर भी दुआ करते हैं महंगाई की इस लानत से हमारी कौम को आजाद फरमा दे और हमें सच्चे सुच्चे ईमानदार और तुझसे डरने वाले, आखिरत पर ईमान रखने वाले और नबी के सामने पेश होने की कैफियत को महसूस करने वाले हुक्मरान अता फरमा। जो कुरान जानते हो ऐसे हुक्मरान अता फरमा, जो नबी का फरमान जानते हो ऐसे हुक्मरान अता फरमा। रब्बे कायनात, बहुत सारी माएं बहनें आस्ताना आलिया पर आई हैं और बहुत सारी अपने अपने घरों में इस वक्त मौजूद हैं। दुआओं के लिए कहने वालों की लंबी फहरिस्त है। अल्लाह इन सब बहनों, बेटियों, माओं की मुरादें पूरी फरमा दे। अल्लाह इनकी झोलियां मुरादों से मामूर फरमा। जो मांगते हैं अल्लाह अगर वो खैर है तो इन्हें अता फरमा दे। अल्लाह मेरे और आपके जो भी प्यारे दुनिया से चले गए हैं, वालिदैन में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में, अल्लाह उन सबको बख्शिश अता फरमा। अल्लाह हमें इंदल मौत कलमा नसीब फरमा। और या अल्लाह मेरे शेख के इस खत्म पाक में दिरहमे, दामे, कदमे, सुखने अपने माल के जरिए, कुरान पाक की तिलावत के जरिए, लंगर शरीफ की तैयारी के जरिए काफिलों को यहाँ लाने की सूरत में अल्लाह जिसने जो खिदमत पेश की है, अल्लाह हम तही दामन क्या देंगे, तू ही देने वाला है। अपनी शान के मुताबिक सबको अजर से माला माल फरमा दे। ये तेरे एक नेक बंदे की मोहब्बत में आए हैं, अल्लाह इनका उठने वाला हर कदम इबादत में शुमार फरमा ले। और जो यहाँ लंगर खाएंगे और जो खा लिया है उस लंगर को इनके लिए बायस शिफा फरमा। और हम जो आस्ताना आलिया नेरिया शरीफ में मरकजी उर्स के ऐलान के बाद इसकी तैयारी का भी ऐलान कर चुके हैं, अल्लाह उस प्रोग्राम को भी अजमत और शान वाला प्रोग्राम बनाकर अजीम कामयाबियां नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका
अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। दुआ करें अलाउद्दीन सिद्दीकी ट्रस्ट चलता रहे, दुआ करो मोहिउद्दीन ट्रस्ट चलता रहे, दुआ करो नूर टीवी इसी तरह चलता रहे, दुआ करो नहरिया शरीफ की बहारों में यूं ही बरकतें होती रहे, दुआ करो इन चेहरों की ज़ियारतें ऐसे ही होती रहे, दुआ करो ये बाग इसी तरह खिला रहे, और दुआ करो ये बहारें इसी तरह झूमती रहे, दुआ करो इस तसव्वुफ के उफक पर मोहब्बत के ये सूरज इसी तरह तुलू होते रहे, और अल्लाह इस सूरज ये मोहब्बत को और इस शम्स तरीकत को गुरूब होने से महफूज फरमाए। वो फव्विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हज़रत शेखुल आलम हज़रत अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना ख़त्म पाक के व्लॉग आपने समाअत फरमाया, तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसमें आपने पुरनूर बयानात सुने और बहुत ही अच्छी महफ़िल थी। तो इसी तरह मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।